يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں۔ اے لوگو اپنی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، یہ بھی نہیں کہا کہ اے فلاں قبیلے کے لوگوں، بلکہ پوری انسانیت، جتنے بھی انسان ہیں، یہاں اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہے، بات کر رہا ہے۔ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں۔ اس آیت میں اسلام کے بنیادی مقاصد یعنی توحید، صداقت و قرآن اور حقانیت نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ اسلام کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک اور وقت کا دین نہیں ہے۔ اسلام تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے دین اسلام۔ تمام بنی نوح انسان کا قیامت تک دین، اس لیے عام خطاب فرمایا اے تمام انسانوں۔ تمام انسانوں کو قرآن خطاب کر رہا ہے۔ نعمت، ایجاد، بقا کا ذکر فرما کر ثابت کیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، خدا ایک ہے، یعنی تم اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا انسان کو۔ تو جب پیدا کرنے والا خدا ہے تو پھر سر بھی اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ آج بھی اور آج سے 1400 سال بھی مکہ کے کافر یا اب جو غیر ہیں، جو بتوں کے پجاری ہیں، وہ آج بھی یعنی بتوں کے آگے جھکتے ہیں، ان کو سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو جب پیدا کرنے والا خدا ہے، بنانے والا اللہ ہے، تو پھر بتوں کے آگے سجدے کیوں کیے جا رہے ہیں، ان کی عبادت کیوں کی جا رہی ہے، اور ان کو زیادہ خدا سے بھی ترجیح کیوں دی جا رہی ہے؟ تو انسان اپنی پیدائش پر غور کرے۔ اے انسان، بعض لوگ ایسے بھی یعنی دنیا میں انسان موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ خود بخود ہے، بنانے والی کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یعنی وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے نہیں۔ ایسے مذہب بھی دنیا میں پائے جا رہے ہیں اب بھی۔ تو پھر انسان یہاں اس آیت مقدسہ میں اللہ نے فرمایا کہ اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ پھر پیدائش پہ غور کر، ایک قطرہ ناپاک سے تجھے تیرے رب نے پیدا کیا، ایک پانی کا قطرہ تھا تو، اور پھر جو 9 ماہ تو نے ماں کے شکم میں گزارے، ماں کے پیٹ میں گزارے، وہاں تیری پرورش، تیرا ڈھانچہ بننے کے سارے مراحل یہ خود بخود نہیں، یہ پیدا کرنے والی، بنانے والی خدا کی ذات ہے۔ پھر دنیا میں آنے سے پہلے تیری ماں کی چھاتی میں تیری خوراک
دودھ کا انتظام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ خود بخود نہیں ہے، بلکہ پیچھے سارا نظام خدا تعالی بنانے پیدا کرنے والا ہے، اور پھر تیرے آرام کے لیے، تیری حیات زندگی زندہ رکھنے کے لیے سارے ساز و سامان خود اللہ نے فرما دیے، سارے نظام، سارے ساز و سامان اللہ تعالیٰ نے تیرے آنے سے پہلے بنا دیے۔ تو پھر اے انسان تو غور کر، تو خیال کر، پھر تیری ماں کے